الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کے متعدد اوامر میں اور متعدد پیغامات میں ایک اہم پیغام یہ ہے اور قرآن کا ایک اہم حکم یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک رکن اور ایک چیز نماز بھی ہے اور ایک دوسری چیز زکوٰۃ بھی ہے. ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے: اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اتفاق ایسا ہے، جب ہم اپنے مسلم سماج کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں اعمال میں انتہائی کوتاہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن 5 وقتہ نماز دیکھ لیں آپ تو عموماً مسجد میں 2 صف، 3 صف، 1 صف افراد ہوتے ہیں. حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز ضروری ہے اسی طرح 5 وقتہ نماز بھی ضروری ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھ لیں آپ کہ مالدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیل دی ہے، خوب مال و دولت ہے، لیکن کوئی صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا جو شرعی حساب ہے کہ اسلامی سال مکمل ہونے کے بعد اپنے مال کا حساب لگایا جائے، جو زائد مال ہے، کاروبار کے جو مال ہے اس کا حساب لگایا جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. 40واں حصہ یعنی 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے یہ شریعت نے دینے کا حکم دیا ہے. لیکن ان دونوں اعمال میں انتہائی کوتاہی ہے. ابھی تو خیر پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں کرفیو کی حیثیت ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے. مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن یہ عارضی پابندی ہے. حکومت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس چیز کو اختیار کیا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. عام دنوں میں تو ضرورت ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جماعت کا اہتمام کریں. لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز نہیں تو نماز ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. نہیں، عام دنوں میں اور عام حالات میں ہمیں تو جماعت کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں مسجد میں جانا ہے. مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. لیکن آج جب حالات ملک کے ایسے آ گئے ہیں کہ مسجد میں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر گھر کو مسجد بنا دیں. جس طرح مسجد میں باجماعت ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پابندی کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے مسجد، تو ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں. کوئی ایک آدمی امامت کریں، ان کے پیچھے جو ہے گھر کے مرد حضرات ہو جائیں، بچے ہو جائیں، پھر خواتین گھر کی وہ ہو جائیں. اور ہمیں ایسی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جب تک اس وائرس کی وجہ سے ہماری مسجدوں میں قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے، مسجدوں میں بڑی جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں، نمازوں کا اہتمام کریں. نماز انتہائی اہم عبادت ہے، انتہائی اہم عبادت ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا ان پہلی چیزوں میں نماز کا تذکرہ آتا ہے. نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا. تو میرے دوستو، نماز کا اہتمام کیا جائے. 5 وقت جو نماز ہیں، فرض نماز ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے. سنن اور نوافل بھی کثرت سے پڑھے جائیں. اور آج کا رمضان کا مہینہ، اس میں تراویح کا بھی اہتمام کریں. اور دوسری چیز زکوٰۃ، یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. اسلام کی عمارت اور اسلام
کہ چیز اس کی پوری بلڈنگ کہا جائے جس چیز پر کھڑی ہے اس میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. ہمیں اپنے مالوں کا حساب لگانا چاہیے اور زکوٰۃ بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹال مٹول کر دینا اور اپنے مال کو چھپا لینا، یہ دنیا میں تو ہیلے بہانے کر سکتے ہیں لیکن اللہ کیا نہیں بچ سکتے ہیں. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اہل ثروت پر، مالدار حضرات پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اپنے مالوں کا حساب لگائیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے. اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.